21 شعبان جمعرات کے دن قرآن کی وہ واحد سورت جسے صرف ایک بار پڑھتے ہی اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے ایک بار ضرور پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج 21 شعبان جمعرات کا دن ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں بھی ہیں، ابھی بھی وقت ہے یہ سورت ایک بار پڑھ لینا۔ آج 21 شعبان جمعرات کے دن جو بندہ یہ ایک سورت پڑھ لے گا اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، ماہ شعبان کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رب کریم کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ آج وہ وظیفہ، وہ عمل لے کے آیا ہوں، آج 1 منٹ میں یہ کام کر لینا۔ آج جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے اگر خزانوں کے خزانے بھی مانگے گا تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرمائے گا۔ آج وہ بیٹیاں، آج وہ مائیں جو دکھیاری ہیں، مایوس ہیں، تنگ دست ہیں، جو فاقوں میں غربت میں ہیں، ایسے تمام بہن بھائیوں سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ 21 شعبان کا دن ہے، آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے، عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے۔ آج کے دن یہ 3 کام کر لینا، آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگیں گے میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ پھر اگر کوئی غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتا ہے، غیب سے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آج 21 شعبان جمعرات کے دن یہ 3 کام کر لے۔ یہ 3 کام انشاءاللہ آپ صرف 1 منٹ میں کر لیں گے۔ اگر کوئی بندہ 21 شعبان جمعرات کے دن 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں پڑھتا، اپنی بد نصیبی کو، بدبختی کو اپنے ہاتھوں سے لکھے گا، کیونکہ آج کا دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ اللہ والوں، شعبان کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ شعبان کا ہر دن بخشش کا دن ہے، گناہوں سے سچی توبہ کا دن ہے۔ جمعرات کا دن رب سے مانگنے کا دن ہے، رب سے خزانے لوٹنے کا دن ہے، اور جب یہی جمعرات شعبان کے مہینے میں آ جائے تو اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہوں، رب کی رحمتیں اس مہینے میں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ اگر آج یہ وظیفہ نہ پڑھا اور موقع ضائع کر دیا تو پھر پورے سال بعد موقع ملے گا۔ آج وقت ہے، مانگ لو، یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ نے صرف 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ کاروبار میں ہیں، آپ سفر پہ ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جمعرات کا پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، جس کو جب چاہے جیسے وقت مل جائے۔ آپ نے 18 شعبان جمعرات کے دن یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ اللہ والوں، شب برات کی رات گزر چکی ہے۔ شب برات کی رات ہر بندے کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، شب برات کی رات سے اگر آپ رب کو راضی نہیں کر سکے تو یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ 21 شعبان جمعرات کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے یہ 3 کام کر لیں، آپ کی ہر دعا میں قبولیت یقینی ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ غیبی مدد کا وظیفہ ہے۔ غیبی مدد کیا ہے کہ بندے کے کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ دن رات محنت کرتا ہے، دن رات مشقت کرتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، محتاجیاں اور ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مقصد میں کامیابی نہیں ملتی۔ اور ایک آج وقت ہے، آج وہ قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر یہ وظیفہ آپ یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال جو 1 منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر مقصد خود چل کے آپ کے پاس آئے گا، نوکری خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ میرے بھائیوں، 21 شعبان کا یہ وظیفہ میں نے اپنے جن رشتہ داروں کو بتایا، جن عزیزوں کو بتایا جو مجھے سنتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، جن
جن بہن بھائیوں کو بتایا، رب کریم نے اتنا نوازا کہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں کہ واقعی آپ نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ کریم دینے والا ہے، جب رازق وہ ہے خالق بھی وہ ہے، پھر میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کے پاس رزق کم ہو؟ میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کی خواہشات پوری نہ ہوں؟ اللہ والو، اگر میں وظیفہ بتاؤں گا تو وہ بتاؤں گا جو آزمودہ ہے، جس کا وجود ہے، جس کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، یا جن سے لوگوں نے بے حد کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میرا مقصد دکھی انسان کی خدمت کرنا ہے۔ میں آپ کو کبھی بھی بنے بنائے وظائف نہیں بتاؤں گا، میں انشاءاللہ آپ کو وہ وظائف بتاؤں گا جس کے آپ کو کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے۔ ناظرین، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم کے سامنے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے بیٹھ جاؤ۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 1 منٹ نکالنا ہے، 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دنیا کی کوئی بھی مصروفیت ہے، آپ کام کریں، جہاں جانا ہے جائیں، لیکن 21 شعبان جمعرات کے دن میرے کہنے پر 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ آج آپ کی چھوٹی سی کوتاہی پورے سال کا پچھتاوا بن جائے گی۔ اللہ والو، آپ نے 21 شعبان اپنے جمعرات کا یہ خاص عمل کر لینا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال پڑھ لینے ہیں، یہ صرف 1 منٹ کا عمل ہے۔ بھائیوں، آپ کو اس عمل کی مکمل اجازت ہے، آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، بچہ بوڑھا بڑا سب کو اجازت ہے۔ میرے بھائیوں، اس وظیفے کو پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پہ رہنے والے ہیں، آج یہ 3 کام کر لینا، میں رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے اگر آپ کو اپنا ذاتی گھر مل جائے، قرض داروں کے قرض سے ادائیگی مل جائے، اور جس کے قرض سے ادائیگی ہو جاتی ہے اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد شوہر کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، زندگی میں جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، کیونکہ آج 21 شعبان جمعرات کے دن قبولیت کی گھڑیوں میں، رب کے محبوب کے مہینے میں مانگنے کا دن ہے۔ آج رب سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہوگی، کیوں نہ آج اس خاص قبولیت کی گھڑی کی قدر کر لی جائے اور 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیے جائیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے 21 شعبان جمعرات کی خصوصی دعا، اس سے پہلے 21 شعبان جمعرات کے دن کی خصوصی دعا میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، آمین ضرور بولیے گا، ان لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی۔ پتہ نہیں کس کی آمین سے رب کریم ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج 21 شعبان ہے، جمعرات کا دن ہے، تیرے منگتے دکھیاری پریشان تنگ دست مایوس لاچار تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ آج بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ مولا کریم، تو کہتا ہے کہ شعبان حرمت والا مہینہ ہے، تو کہتا ہے کہ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہیں، تو خود کہتا ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا دیا جاتا ہے۔ آج میرے جو بہن بھائی جس حاجت کو لے کے بیٹھے ہیں، 21 شعبان کے دن آج قبولیت کی گھڑیوں میں جو مانگا مقدر فرما، اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، آمین۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے 21 شعبان جمعرات کے دن باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھا ہو۔ اگر ابھی تک آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے رہے ہیں، خدا را اب نہ ویڈیو کو کاٹنا
کاٹنا ہے نہ سکپ کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وہ وظائف لے کے آتا ہوں جو واقعی پائیدار ہیں، ویڈیو سکپ یا کاٹنے سے اگر کوئی بات مس ہو گئی۔ آج 21 شعبان جمعرات کا دن ہے، رب کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ کی کوئی ایک بات وظیفے سے چھوٹ گئی، آپ سے مس ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، اس لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیا، فوراً بغیر کسی سے بات کیے، بغیر ادھر ادھر دیکھے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے گھر ہو گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری مانگ لو، شادی مانگ لو، بے اولاد ہو اولاد مانگ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے نیت کی جا سکتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آج رب کریم سے اتنا مانگو کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی حاجت، بڑی سے بڑی خواہش، بڑے مقصد کی ایک لمبی لسٹ بنا کے بھی مقصد کو ذہن میں رکھ کے بیٹھو گے نا میرے بھائیوں، تو آج ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، مل کر رہے گا۔ مقصد کی نیت لازمی کرنا، کیونکہ آج جو دل میں آئے گا، جو مانگو گے مل جائے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور وظیفہ پڑھتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا، دل ہی دل میں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اور پہلے نمبر پر جو آج پہلا کام کرنا ہے وہ غور اور توجہ سے سنیے گا۔ اس شعبان جمعرات کے دن پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ رب کعبہ اور رب کے پیارے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے پھر دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد بھی رب اور رب کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 21 شعبان کا خاص الخاص عمل ہے، یہ وجود رکھتا ہے، یہ بے حد آزمودہ عمل ہے، لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے، اور جس نے جس مقصد کے لیے پڑھا رب نے کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ والوں، آپ نے آج جمعرات کے دن خاص قبولیت کی گھڑی میں یا اللہ یا محمد کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا نام ہے، اور جب رب کو رب کے محبوب کے نام کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے رب بھی راضی ہو جاتا ہے اور رب کا محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جس سے یہ دو ہستیاں راضی ہو جائیں، دنیا کی کون سی طاقت اس بندے سے کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ ناظرین، اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن ہے یا آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، یا اللہ یا محمد پڑھنے سے رب راضی، رب کا محبوب بھی راضی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، نصیب کھل جائے گا، آسمان سے فرشتے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو لے کے آ جائیں گے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ رب کو راضی اور رب کے محبوب کو راضی کرنے کا راز ہے، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ 21 شعبان جمعرات کے دن ہر کوئی خزانے لوٹے گا، لیکن یہ کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی آپ سے اوپر جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے ہوں۔ کوئی بھی اپنے سے اوپر کامیاب ہوتا کسی کو نہیں دیکھ سکتا۔ میرا یقین ہے کہ کامیابی رب کی طرف سے ہے، رزق اور دولت رب کی طرف سے ہے۔ جب دینا رب نے ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ کوئی کامیاب نہ ہو؟ آپ سب پڑھیے گا یہ وظیفہ، یا اللہ یا محمد 11 مرتبہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے،
دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا، اور انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ملے گا۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں، میرے دل کو سکون ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ مجھے دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے حق ادا کیا ہے، امت مسلمہ کو کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، یہ وظیفہ جو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے صرف 17 بار پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہوگا، لیکن تیسرے کلمے کے کمالات، تیسرے کلمے کے معجزات، تیسرے کلمے کی عظمت کو کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے دنیا اور آخرت بنائی گئی، آسمان اور زمین بنائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیحات فاطمہ کو اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کو تحفے میں پیش کی، اور تیسرے کلمے میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تحفہ جو نبی نے اپنی پیاری بیٹی کو عطا کیا آج تیسرے کلمے میں موجود ہے۔ آپ نے تیسرے کلمے کو 17 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک تیسرا کلمہ 17 بار پڑھنا ہے۔ اور تیسرے کلمے کو پڑھتے دوران اگر کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو لگتا ہے تو یہ ناممکن ہے، یہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، آج اس حاجت کو لے کے بیٹھنا، کوئی چھوٹی موٹی حاجت نہ رکھنا، آج رب کریم سے لاکھوں کروڑوں نہ مانگنا، آج 800 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دے کے اٹھائے گا۔ اگر میرا بس چلے اس عمل کی عظمت بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ کو ہاتھوں سے پکڑ کے مصلی پہ بٹھا لوں اور کہوں کہ آج موقع ہے، پھر نہ ملے گا۔ آج 21 شعبان جمعرات کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے 3 اعمال بتائے گئے ہیں، 1 منٹ میں عمل مکمل ہو جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی، شرط ہے، گارنٹی ہے، شرط یہ ہے کہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک 17 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ 17 کا مطلب ہے 17 ہو، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، لیکن آپ نے 17 بار پڑھنا ہے۔ غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے، رب کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ مانگ لو جو مانگنا ہے، مانگ لو، اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا دیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے وظیفے کا آغاز درود پاک پڑھ کے کرنا ہے، مقصد کی نیت کرنی ہے، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی مقصد کو ذہن میں رکھ کے مکمل وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے تیسرا کلمہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران حاجت کو، مقصد کو ذہن میں رکھنا، کیونکہ جو بھی مقصد، جو بھی حاجت ذہن میں رکھو گے وہ مل کر رہے گا۔ اور تیسرا اور آخری وظیفہ جو آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، توجہ سے سنیے گا، یہ رب کریم کی ایک صورت ہے، ایک ایسی قرآنی صورت ہے جس کے وظیفے کو، جس کے اعمال کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، اور اس کے کمالات کو، کرشمات کو آپ نے بہت بار دیکھا بھی ہوگا، لیکن اس آیت کو 21 شعبان کا خاص الخاص عمل کہا جاتا ہے۔ آج کا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ 3 اعمال ہیں، آپ دیکھیے گا 1 منٹ کے اندر یہ تینوں اعمال پڑھ لیے جائیں گے۔ آپ نے آج 21 شعبان جمعرات کے دن یہ 3 اعمال، 3 کام لازمی کرنے ہیں، ورنہ پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آج کوئی کہے کہ آپ اپنی مرضی کا نصیب، آپ اپنی مرضی کا تقدیر لکھنا چاہتے ہیں تو آج یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ اپنی من چاہی مرادیں جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے سے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں، جسے پڑھنے سے آسمانوں اور زمین کے رزق کا منہ کھول دیا جاتا ہے، 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ عظمت والا دن ہے، قبولیت والا دن ہے۔ میرا بس چلتا، میں تمام لوگوں کو پکڑ کے مصلی پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج کے یہ عمل کر لو، آج یہ 3 کام کرو گے تو در در کی ٹھوکروں سے، غربت سے، تنگ دستی سے، محتاجی سے جان چھوٹ جائے گی۔ صرف 3 کام کرنے ہیں۔
ہیں آپ نے آخری وظیفہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے ایک چیز غور کی ہوگی، کوئی فضول بات نہیں کی، ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح اس لیے سمجھائی ہے تاکہ کسی بہن بھائی سے، کسی بیٹی سے، بزرگ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ آج غلطی کی گنجائش ہی نہیں۔ آج غلطی کی تو پورے سال پہ بات پڑے گی، آج 1 منٹ کی وظیفے کی دوری پہ آپ کی کامیابی ہے۔ کون خوش قسمت ہے جو اپنی زندگی کا 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ تیسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا اور 11 بار پڑھتے دوران پھر میری وہی بات آپ نے یہ 3 اعمال پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جانا ہے۔ قرض دار ہے، قرض سے ادائیگی کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے لیے پڑھ لو، بے روزگاری کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، آپ جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں مانگ لو۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ 11 بار پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہو گیا۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ جو بندہ ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، میں نے پہلے کہا ویڈیو سکپ کرو گے، کوئی بات چھوٹ گئی تو پھر نہ کہنا کہ گارنٹی تو بہت دی تھی، عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ ویڈیو پوری دیکھو گے، گارنٹی میری ہے، یہ 3 کام آپ کی نسلوں کو رنگ دیں گے۔ آج 21 شعبان جمعرات کا دن، جس گھر میں یہ 3 کام ہو جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر کے ہر فرد کا مقصد پورا ہو جائے گا، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، آخر میں درود پاک پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، پھر فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس عمل کی شرط سچی توبہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ آج 21 شعبان عظمت والا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑی میں آپ کے گناہوں کی پکڑ سے یہ 3 کام جو بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، ضائع ہو جائیں۔ سچی توبہ کیجئے۔ ہر انسان اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو جانتا ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سب کی توبہ قبول فرما لی، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے ضد کر کے بچوں کی طرح مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آپ کے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ اللہ والو، یہ موقع سال میں 1 بار آتا ہے۔ جمعرات تو بہت سی آئیں گی لیکن یہ جمعرات 1 بار آتا ہے۔ اس عمل کو ضائع مت کرنا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔